بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین و سامعات، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سے قادیانی جو استدلال کرتے ہیں اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آیت میں معیت کا ذکر ہے، درجات کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن قادیانی اپنی بات کو چلانے کے لیے کچھ شبہات پیش کرتے ہیں، کچھ اعتراضات بھی پیش کرتے ہیں۔ میں ان اعتراضات کو اور پھر اس کے جوابات کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا مرزائی اعتراض یہ ہے کہ اگر اس آیت میں درجات ہی کا ذکر ہے اور رفاقت ہی کا ذکر ہے تو آپ نے اسی آیت سے 3 درجے صدیق، شہید اور صالح کے کیسے نکال لیے؟ آپ صدیقیت کے مقام کو، شہادت کے مقام کو، صالحیت کے مقام کو اس آیت سے مان جاتے ہیں لیکن نبوت کے مقام کو نہیں مانتے۔ وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا لیکن خود نبی نہیں ہوگا، وہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا خود صدیق نہیں ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا خود صالح نہیں ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا وہ خود شہید نہیں ہوگا۔ تو آپ اس آیت سے 3 درجے مانتے ہیں، ایک درجے کو نہیں مانتے۔ تو مرزائی اعتراض کا پہلا جواب کہ اس آیت میں اس بات کا قطعاً ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اطاعت کر کے نبی، صدیق یا شہید بن سکتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، اس آیت میں درجات کے ملنے کا ذکر ہی نہیں ہے، کسی کے نبی بننے کا، صدیق بننے کا، شہید بننے کا، صالح بننے کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصود صرف اطاعت کا نتیجہ بیان کرنا ہے کہ جو اطاعت کرے گا اس کو آخرت میں اس طبقے کی معیت حاصل ہو جائے گی، رفاقت فی المکان حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسرا جواب کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اطاعت کرنے سے نبی نہیں ہوگا، یہ مقدمہ اس آیت سے ثابت نہیں کرتے ہم، بلکہ ہم دوسری آیتوں کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ بندہ اطاعت کرنے سے نبی نہیں ہو سکتا۔ جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اعلان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ پھر آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو لیں، اس میں بھی صاف اعلان ہے کہ حضور امام الانبیاء کے بعد فقط 2 طرح کی وحی ہے، اور چند آیات آپ اسباق کے شروع میں بھی پڑھ چکی ہیں۔ تو ہم ان آیات کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں نبوت رسالت ملنے کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ ختم پہ دلائل ہیں اس لیے ہم ختم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر شہادت کے مقام نہ ملنے پر دلائل ہوتے کہ شہادت بھی نہیں ملے گی، مقام شہادت بھی آئندہ نہیں ملے گا، مقام صالحیت بھی اور مقام صدیقیت بھی نہیں ملے گا، اس پر دلائل ہوتے تو ہم اس کو بھی مان لیتے کہ ٹھیک ہے، ہم ان مقامات کو بھی نہیں مانتے۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم کا عقیدہ ثابت ہے، اس لیے ہم اس آیت میں نبوت کو نہیں لاتے اور ہم مانتے ہیں کہ صدیق ہوگا، شہید ہوگا، صالح ہوگا، لیکن کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اور تیسرا جواب جو دوسرے جواب ہی کی تفصیل ہے کہ ہم جو 3 درجے مانتے ہیں وہ اس آیت سے نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہم کہہ چکے ہیں کہ اس آیت میں تو رفاقت کا ذکر ہے، وضاحت کر چکے ہیں، اور آیت خود بھی بتا رہی ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اس لیے ہم اس آیت سے درجات کے ملنے کو نہیں مانتے، ہم اس آیت میں معیت ہی کو مانتے ہیں۔ ہاں، یہ 3 درجے جو ہم مانتے ہیں کہ اس امت میں صدیقیت، شہادت، صالحیت کا درجہ ملے گا اور کئیوں کو ملا، یہ ہم اور آیات سے مانتے ہیں، جیسے سورہ حدید ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ تو آپ دیکھیں جہاں پر درجات کے ملنے کا ذکر ہے وہاں پر اللہ نے نبوت کا ذکر نہیں کیا، صدیقیت سے شروع کیا ہے، شہادت کو بیان کیا ہے۔ تو ہم درجات ایسی دیگر آیات سے مانتے ہیں اور اسی طرح روایات سے مانتے ہیں جو آیت قادیانی پیش کرتے ہیں، ہم اس سے درجات نہیں مانتے، دلائل میں دے چکا۔ باقی اس پر دوسرا مرزائی اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ماں من کے معنی میں ہے، اور پھر کہتے ہیں ماں من کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے، ماں من کے معنی میں ہے اور ماں من کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے، جیسے ابا ان یکون مع الساجدین۔
یہاں دیکھیں آپ، مع الساجدین ہے کہ شیطان نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو، اور دوسری جگہ کیا ہے، لم یکم من الساجدین. تو دونوں جگہ لفظ ساجدین ہے، لیکن ایک جگہ پہلے لفظ ما ہے اور دوسری جگہ لفظ من ہے. تو قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھیں ما من کے معنی میں ہے نا، یعنی قرآن کہتا ہے جو ما کا معنی ہے وہی من کا معنی ہے، اور جو من کا معنی ہے وہی ما کا معنی ہے. یہ ما من کے معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ قرآن میں آیا ہے مع الذین انعم اللہ علیہم، تو مع الذین کہتے ہیں من الذین، وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا، ان نبیوں میں سے ہو جائے گا، وہ صدیقوں میں سے ہو جائے گا، وہ صالحین میں سے ہو جائے گا. تو اس لیے قادیانی یہ کہتے ہیں یہاں آیت میں ما من کے معنی میں ہے اور ما من کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے، جیسے یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ قادیانی پیش کرتے ہیں. اس کا جواب، قرآن مجید کا آپ اسلوب دیکھیں، بہت دل نشیں ہے، بڑا عجیب ہے. ایک ہی واقعہ متعدد مقامات پہ اللہ نے بیان کیا، لیکن طریقے بیان مختلف ہے، اور ہر ایک میں ایک خاص غرض اور ایک خاص حکمت پوشیدہ ہے. اب آپ ابلیس مردود کو دیکھیں، اس نے 3 گناہ کیے تھے. پہلا گناہ اس کا تکبر، کنت من العالین، اور دوسرا اس کا گناہ تھا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، اس کو بیان کیا لم یکم من الساجدین. اور تیسرا اس کا جرم تھا فرشتوں کی جماعت سے جدائی، مفارقت، تو اس کو بیان کیا ابا ان یکون مع الساجدین. تینوں جوابوں کو، تینوں جگہوں پر الگ الگ جرم کو بیان کیا ہے. تو لم یکم من الساجدین میں اللہ رب العزت نے جو ابلیس ہے اس کی حکم کی خلاف ورزی کو بیان کیا، اور سورہ حجر میں اللہ رب العزت نے ابلیس کی اس جرم کو بیان کیا جو اس نے فرشتوں کی مفارقت چھوڑنے کی صورت میں کیا. تو میں معیت چھوڑنے کا ذکر ہے، اور لم یکم من الساجدین میں سجدہ کرنے والوں میں سے ہونے سے انکار کرنا ہے. پھر دوسرا جواب اس کا، اگر یہاں ما من کے معنی میں لے لیں تو پھر قادیانی بتائیں ان اللہ مع الصابرین کا مطلب کیا ہوگا؟ ان اللہ من الصابرین. لا تحزن ان اللہ معنا کا کیا معنی ہوگا؟ لا تحزن ان اللہ من معنا، من معنا، آغاز معذرت، ان اللہ منا، منا. پھر اس طرح محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء الکفار. تو یہاں اگر ما من کے معنی ملیں پھر تو سارے عقائد ہی بگڑ جائیں گے، اور قرآن کی آیات کا مطلب ہی بگڑ جائے گا. اور ایک اور اعتراض قادیانیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں 3 درجے مل جائیں گے لیکن نبوت نہیں ملے گا، 3 درجے ملیں گے لیکن نبوت نہیں ملے گی. تو آپ یا تو کہیں کہ چاروں درجے نہیں ملنے، یا کہیں کہ چاروں مل جانے ہیں. آپ 3 تو مانتے ہیں کہ درجے ملنے ہیں، اور ایک کے بارے میں کہتے ہیں نہیں ملنے. تو ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ جو چاروں ملنے ہیں یہ حقیقی ہوں گے یا یہ ذلی بروزی ہوں گے؟ کہتے ہیں حقیقی. ہم کہتے ہیں پھر نبوت بھی حقیقی ہوگی. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حقیقی نبوت بھی مل سکتی ہے، تشریح نبوت بھی مل سکتی ہے؟ تو قادیانی کہیں گے نہیں، وہ تو نہیں مل سکتی. تو پھر تم ایک ہی آیت میں ایک کو الگ کر دیتے ہو اور کہتے ہو ذلی بروزی نبوت ہے، اور 3 کو کہتے ہو حقیقی درجے ہیں. تم بھی تو یوں کرو نا کہ یا تو یہ کہو کہ چاروں درجے ذلی بروزی ہیں، یا یہ کہو کہ چاروں درجے حقیقی ہیں. قادیانی کسی صورت بھی یہ بات نہیں کر سکیں گے، وجہ کہ مرزا قادیانی نے خود بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ میرا نبوت کا دعویٰ حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ ہے. یہ اس نے ڈھگوسلہ اس لیے بھی چھوڑا تاکہ جب مجھ پر اعتراض ہو کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں کہہ دوں گا بھئی میں نے تو حقیقی نہیں ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو قادیانیوں کا استدلال اور اس کے جوابات آپ کے سامنے آئے ہیں.
اللہ رب العزت ہمیں قادیانیت کی تردید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام اور ختم نبوت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے شرف قبولیت عطا فرمائے۔